الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور صبر اور صلات سے مدد حاصل کرو، اور بے شک یہ دشوار ہے مگر ان کے لیے نہیں جو خشوع رکھنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خشوع ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قاسم فیوزات حضرت مولانا محمد اکرم آوان فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو حق پر رہنے کی توفیق عرضاں کرتی ہیں، استقامت ادا کرتی ہیں، ہمت دیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ صبر سے کام لیا جائے، صبر سے مدد لی جائے۔ صبر کا معنی عربی لغت میں ہوتا ہے کسی چیز کو روک لینا، جیسے گھوڑے کی باگ کھینچ کر روک لیا جاتا ہے، اور قرآن حکیم میں اس کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک لیا جائے۔ یہ استقامت حاصل کرنے کا اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ ہمارے ہاں عرف عام میں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی پہ مصیبت آ جائے اور وہ شور شرابہ نہ کرے تو کہتے ہیں کہ اس نے صبر کیا۔ شور شرابہ نہ کرنے سے مراد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور جو اللہ نے کیا وہی درست ہے۔ صبر کے لیے ایک بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس دنیا کی تخلیق سے پہلے اس کے سارے اقدامات و معاملات ترتیب دیے جا چکے ہیں، ہر چیز کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ مخلوق بعد میں آئی اور فیصلے پہلے ہو چکے ہیں۔ انسان کا کام اللہ کے فیصلوں پہ مطمئن رہنا اور صبر و شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے کچھ اچھا ہوتا ہے تو اس ذات برحق کا شکر ادا کرے، اور کچھ برا ہوتا ہے، کسی تکلیف، مصیبت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو صبر سے کام لے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کامیابی حاصل کرتے ہیں، کچھ اچھا کرتے ہیں تو اس کو تو اپنا کمال خیال کرتے ہیں، اور ناکامی، تکلیف یا پریشانی، مصیبت کو تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں۔ حقیقت میں بندے کا کوئی کمال نہیں، اس کا فیصلہ پہلے سے کیا جا چکا ہے۔ تقدیر کیا ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تقدیر دو قسم کی ہے، ایک تقدیر مبرم اور دوسری تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم یہ ہے کہ جس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتی، جو ہونا ہے ہر صورت ہو کر رہے گا۔ تقدیر معلق میں تبدیلی ممکن ہے کوئی بڑی پریشانی یا تکلیف بندے کی تقدیر میں ہو، لیکن اس کی کوئی نیکی، صدقہ و خیرات یا کوئی دعا اسے بچا لے، یا بڑی پریشانی چھوٹی کی صورت اختیار کر لے۔ یعنی تقدیر معلق پر بندے کے ذاتی اعمال، کردار، دعائیں، وہ دعائیں جو وہ خود کرتا ہے اور وہ دعائیں جو دوسرے اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، سب اثر انداز ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو اس آیہ کریمہ میں بیان ہوئی وہ صلات ہے۔ صلات دعا کے معنوں میں بھی ہے، نماز کے لیے بھی لفظ صلات استعمال ہوتا ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا ہے کہ صبر اور صلات سے مدد حاصل کرو، تو یہاں اس کا بہترین مفہوم رجوع اللہ ہوگا، کیونکہ صبر و صلات دونوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ یعنی ہر معاملے میں خوشی ہو یا غم، اچھا ہو یا برا، نیکی کا عمل ہو یا برائی، معاملہ اللہ کے ساتھ کیا جائے۔ اپنے معاملات میں، کاروبار میں، تجارت میں، آسانیوں اور آسائشوں کا زمانہ ہو یا مشکلات و پریشانیوں کا دور، رجوع اللہ ہوا جائے۔ جب ہر قسم کے معاملات، ہر قسم کے حالات میں انسان رجوع اللہ رہے گا، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے گا، تو اس کا ہر عمل عبادت بن جائے گا۔ عبادت کیا ہے؟ کہ ہر وہ کام جو بندہ اللہ کے احکامات کے تحت کرے گا
وہ امور بجا لائے گا جن کا اس ذات برحق نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے خود کو روکے گا جن کاموں سے اس ذات واحد نے منع فرمایا ہے، تو اس کی زندگی کا ہر وہ کام عبادت بن جائے گا۔ یعنی صرف نمازیں ادا کرنا، روزے رکھنا، حج یا زکوٰۃ جیسے اہم فریضوں کو بجا لانا ہی عبادت نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تحت ہوگا وہ عبادت شمار ہوگا۔ زندگی کے تمام امور، ہر لمحہ، ہر کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے تحت ہو، ہر امور، ہر لمحہ، ہر کام، ہر معاملہ عبادت بن جاتا ہے جب وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت ہو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ صبر کرو، یعنی اپنی حیثیت کو سمجھ لو اور اللہ کی عظمت کو دیکھ کر صبر و شکر ادا کرو، اور پھر اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے معاملات کو عبادت کے سانچے میں ڈال لو، تو مشکلیں حل ہو جائیں گی اور کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی مشکل نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بے شک یہ دشوار ہے مگر ان کے لیے نہیں جن کے دلوں میں خشوع ہے۔ یہاں کچھ مفسرین نے نحوی ترکیب و ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان فرمایا کہ یہ دشواری صلاۃ کے بارے میں ذکر کی گئی اور ضمیر صلاۃ کی جانب لوٹتی ہے۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے علم سے اس کی وضاحت کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک عمل بیان فرمایا گیا ہے، اور عمل ہے استعانت، یعنی مدد حاصل کرنا، مدد مانگنا، اور اس عمل کا ذریعہ بیان فرمایا گیا ہے صبر و صلاۃ کو۔ تو یہ ضمیر اس عمل کی جانب لوٹتی ہے جس میں دونوں ذرائع یعنی صبر و صلاۃ شامل ہیں، یعنی یہ ضمیر اس فعل، اس عمل یا کام کی ہے۔ مفہوم مطلب یہ ہوا کہ استعانت و مدد حاصل کرنا، مانگنا صبر و صلاۃ کے ذریعے سے یہ کوئی آسان کام نہیں بلکہ انتہائی دشوار ہے ان کے لیے جو خوف خدا نہیں رکھتے، ان کے لیے جو آخرت کی فکر نہیں رکھتے، ان کے لیے جو کمزور ایمان والے ہیں۔ یہ مشکل ہے ان کے لیے جن کی قلوب نور ایمان سے مزین نہیں، مگر ان کے لیے نہیں جو خاشعین ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، کہنے کو دو عام سے کام ہیں لیکن کرنے بہت مشکل ہیں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی، دکھ یا تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اپنی عقل اور مادی وسائل و ذرائع پہ بھروسہ کیا جاتا ہے، چاہے جائے کہ مشکلیں دور کرنے والے سے مدد مانگی جائے، اور اگر مانگی بھی جاتی ہے تو زبانی جمع خرچ کے علاوہ عملی طور پر کم ہی دیکھنے میں ملتا ہے کہ کوئی رجوع اللہ ہو، اللہ کے حضور پیش ہو، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزارنے کا عہد کرے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ مشکل ان کے لیے نہیں جو خشوع رکھنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے، جن کے قلوب خوف خدا سے مزین ہیں۔ خشوع کیا ہے اور یہ کیسے حاصل ہوگا، یا خاشعین کیسے بنا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور تا دم آخر صراط مستقیم پہ قائم رہنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔